اور انہوں نے جو بینیفٹس تھے اسٹیٹ کے ان کو برابر تقسیم کیا اور لوگوں کو شامل کیا اس ترقی کے پروسیس میں. دوسرے تھا یونیورسل ہیلتھ کوریج کہ ہر شخص کا یہ حق ہے کہ اس کو اس کی بنیادی جو صحت کی سہولتیں ہیں اور کیئر ہیں وہ اس کو ملیں. اور ان کے لیے بھی محدود اس طرح تھا کہ آپ صرف اتنے بیمار پڑیں کہ آپ کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہو تو پھر آپ کو ہیلتھ انشورنس ملے گی. اداروں کی گورننس کو امپروو کرنے کے لیے آپ کو پولیٹیکل ڈیسیژنز کرنے ہوتے ہیں. پبلک سیکٹر کا ہمارا ہیلتھ کیئر کا نظام ہے وہ ویسے ہی بڑا لمیٹڈ ہے. پاکستان میں لوگ ہمارے پالیسی میکرز بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پرائمری ہیلتھ کیئر از پور ہیلتھ کیئر فار پور پیپل. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایون پرائمری ہیلتھ کیئر کی جو فیسلٹیز ہیں ان کو بھی اٹونومس کرنا چاہیے. یہ جو میں نے 40% بچے بتائے ہیں جو اسکولوں سے باہر ہیں ان کی ایک بڑی تعداد پنجاب میں ہے. السلام علیکم ایوری ون، دس از می روشنا ضمیر اینڈ یو آر واچنگ دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ. امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر عافیت سے ہوں گے. ہم مختلف موضوعات پہ بات کرتے ہیں، مختلف شخصیات سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، لیکن آج جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں وہ ایسی شخصیت ہیں جن کو میرے خیال سے پاکستان کے تمام تر لوگ جانتے ہوں گے. کیونکہ جب کووڈ آیا تو ایک شخصیت کا نام جو بار بار لیا جاتا تھا، جن سے بہت سارے مشورے لیے جاتے تھے، جو ہمیں ٹی وی اسکرینس کے اوپر نظر آتے تھے، جو ہمیں گائیڈ کر رہے ہوتے تھے، وہ یہ شخصیت ہے. تھوڑا سا اور ان کی تعارف کے بارے میں اگر بتاتی چلوں تو یہ ہیلتھ پروفیشنل، اس کے ساتھ ساتھ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر عمران خان رہ چکے ہیں. یہ 2019 سے 2020 کے ٹینیور میں وہی کووڈ جب پیک پہ تھا اور بڑے بہترین طریقے سے، اگر میں بولوں کہ پاکستان کو اگر جانا چاہتا ہے کہ پاکستان نے کووڈ میں بڑی بہترین کارکردگی دکھائی ہے تو یہ وہ ایک شخصیت ہیں جنہوں نے اس چیز کا بیڑا اٹھایا اور اس کو بڑے بہترین طریقے سے آگے لے کے چلے. منسٹر آف اسٹیٹ بھی رہ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اب اگر بتاتی چلوں تو یہ فاؤنڈنگ ممبر ہے عوام پاکستان پارٹی کے بھی. ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر سب سے پہلے بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. شکریہ روشنا، شکریہ بہت بہت، اور بڑا کائنڈ آپ نے انٹروڈکشن کروایا. سر یہ تو مجھے لگ رہا ہے میں نے بہت کم بتایا ہے، آپ کی تعریف میں تو جتنا کہا جائے کم ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ عوام پاکستان کے فاؤنڈنگ ممبرز میں آپ ہیں، تو تھوڑا بیک گراؤنڈ اس پارٹی کا، کیونکہ ہم نے پہلے شاید خاقان عباسی صاحب سے بھی اس کے حوالے سے ڈسکس کیا، لیکن آپ کیونکہ ہیلتھ پروفیشنل ہیں تو ہیلتھ سے اچانک پالیٹکس میں آنا اور دونوں چیزوں کو لنک کرنا یہ کس طرح سے؟ جی شکریہ بہت بہت. دیکھیں، اگر آپ سیریس ہیلتھ پروفیشنل ہیں یا فار دیٹ میٹر ایجوکیشن سیکٹر کے اندر ہیں یا کسی بھی سیکٹر کے اندر ہیں، تو آپ کو جب آپ چیزوں کا تجزیہ کرتے ہیں کہ آپ کے سیکٹر میں چیزیں کس طرح کی ہونی چاہیے اور کس طرح کی ہیں، تو آپ اس انالیسز میں ایونچولی اس نقطے پہ پہنچتے ہیں کہ بھئی وہ کون سے محرکات ہیں کہ جن کی وجہ سے چیزیں جس طرح کی ہونی چاہیے اس طرح کی نہیں ہیں. تو الٹیمیٹلی آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جب تک پاکستان کی گورننس ٹھیک نہیں ہوگی، جب تک پاکستان کی پولیٹکس ٹھیک نہیں ہوگی، یہ مسائل صرف ان سیکٹرز کے اندر رہتے ہوئے ٹھیک نہیں کیے جا سکتے. یہ میرا وہ پوائنٹ آف ڈپارچر ہے کہ جس میں میں ہیلتھ سے میں نے لیپ کیا انٹو پولیٹکس. اور ایکچولی پھر جب یہ کیا اور اس کے بعد پھر ذرا زیادہ غور کرنا شروع کیا ان چیزوں کے اوپر، تو میں آپ کو ایک کتاب کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. 2012 میں ایک کتاب چھپی تھی، وائی نیشنز فیل، اور 2024 میں اس کو نوبل پرائز ملا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ جو 5000 سال کی ہیومن ریکارڈڈ ہسٹری ہے اس میں جو معاشروں کی تشکیل ہوئی، ان کو انہوں نے یہ اسٹڈی کیا کہ کیوں کچھ معاشرے ترقی کر جاتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. اور بہت ہی مطلب وہ امپیریکل ایویڈنس انہوں نے فراہم کیا، اور نتیجہ اس کا صرف ایک فقرہ ہے پوری کتاب کا، وہ 400-500 صفحے کی کتاب ہے. وہ یہ ہے کہ جن معاشروں نے اپنے سیاسی نظام کو اس طرح مرتب کر لیا کہ جس میں لوگوں کی تشکیل، لوگوں کی شمولیت جو ہے وہ بھی یقینی ہوئی، اور انہوں نے جو بینیفٹس تھے اسٹیٹ کے ان کو برابر تقسیم کیا اور لوگوں کو شامل کیا اس ترقی کے پروسیس میں، اور ان کو آواز دی، اور ان کو سیاسی جو ایک حکومتی نظام ہے اس میں ان کو شامل کیا، وہ قومیں ترقی کر گئیں.
ان کی معیشتیں بھی مستحکم ہو گئیں، اور جنہوں نے یہ نہیں کیا، ایون اگر انہوں نے تھوڑی سی ترقی کی بھی تو وہ پائیدار ترقی نہیں تھی، وہ سسٹینیبل ترقی نہیں تھی، کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ڈکلائن میں جانا شروع کر دیا. یعنی وہ فارمولا بائی دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ فرام دا پیپل. ایبسلیوٹلی. تو ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ بھی تبھی ہوتی ہے، آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ بھی تبھی ہوتی ہے جب آپ کی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ویری نائس. تو جب آپ کو یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے تو پھر آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اب اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو اب آپ پولیٹیکل ایکٹر بھی بننا چاہتے ہیں یا نہیں، یا اپنے آپ کو آئسولیٹ رکھنا چاہتے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ رکھیں تو دو طرح کے نتیجے نکلتے ہیں. ایک یہ کہ آپ سینک بن جاتے ہیں اور آپ بڑے یعنی ہر چیز پہ تنقید کرتے ہیں، چڑچڑے بن جاتے ہیں، ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے سگریٹ پیتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہاں تو کچھ نہیں ہو سکتا، اس ملک کو چھوڑ دیں، اور آپ ملک سے باہر جانے کی سوچ آپ کے اندر آ جاتی ہے. تیسرا رویہ یہ ہے کہ اپنی وہ جسے کہتے ہیں نا رول اپ یور سلیوز اینڈ گیٹ ان ٹو دا فورے، اور کچھ کرنے کی کوشش کریں. میرا تعلق اس قبیلے سے. تو وہ قبیلے کے لوگ بڑے کم ہیں ڈاکٹر صاحب، معذرت کے ساتھ، کیونکہ میں دیکھتی ہوں جو پہلے تو آپشنز آپ نے بتائی، تو میں نے اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگ سوچے وہ پہلی دو کنڈیشنز پہ پورے اتر رہے تھے. جو ایک تو بڑے ایگزاسٹڈ ہیں، جن کو لگتا ہے اس ملک میں کچھ نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بھاگنے والے لوگوں میں سے ہیں. جی. تو بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو اس جذبے کے ساتھ آتے ہیں کہ نہیں، جو ہے اسے ہمیں بہتر کرنا ہے، اسے ہم نے ٹھیک کرنا ہے، بی اٹ پرسنل لائف، بی اٹ پولیٹیکل، کسی بھی طریقے کی سچویشن ہے. آپ دیکھیں میجورٹی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس میں کسی طریقے سے بھاگ جاؤں، اس سے مجھے فیس نہ کرنا پڑے. ہیٹس آف ٹو یو کہ آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے ہیں کہ نہیں، مجھے چینجز لانی ہے، مجھے ایک نیا سیٹ اپ لے کے آنا ہے، ایک نئی چیز جو ہے وہ انٹروڈیوس کرانی. ڈاکٹر صاحب اسی میں ایک اور سوال میرا لے لیں کہ جب آپ 2019 سے 2020 میں آپ حکومت کا حصہ رہے ہیں، وہ ٹائم پہ کیا ریفارمز آپ نے کیے، اور کیا ایسی چیزیں تھیں جو آپ کو لگتا ہے کہ اب آ کے لگتا ہے 2026 میں کہ نہیں، وہ چیزیں مجھ سے رہ گئی ہیں اور اب مجھے وہ کرنے کی ضرورت ہے، یا عوام پاکستان جو پارٹی ہے آپ کی، اس کے توسط سے آپ وہ مائنڈ سیٹ لے کے آئیں کہ ہاں یہ سیٹ پوائنٹس ہیں جس کے اوپر اب میں کام کروں. جی. پہلی بات تو یہ جی کہ جو آپ نے یہ کہا کہ زیادہ تر لوگ جو باہر جانے کا، تو ہم تو باہر سے آئے ہیں. میں 16 سال میں نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن میں کام کیا ہے، اور جب میں نے گورنمنٹ چھوڑی تو میری ابھی 10 سال کی سروس پڑی تھی. میں دوبارہ جنیوا جا سکتا تھا، دوسری جگہوں پہ جا سکتا تھا، لیکن آئی ڈیلیبریٹلی ڈیسائیڈڈ کہ اب پاکستان میں ہی رہنا ہے اور پاکستان میں رہ کے کام کرنا ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم نے کیا ریفارمز کی، خان صاحب مجھے لے کر آئے تھے ایز اے ٹیکنوکریٹ. میں اس وقت ڈائریکٹر ہیلتھ سسٹم ڈیولپمنٹ تھا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن میں. تو کوئی میری بات ان تک پہنچی ہوگی یا کسی نے ان کو بتایا ہوگا، تو مجھے انہوں نے کال کر کے بلایا تھا. ہی پرسنلی کالڈ می، اور ہم نے کافی لمبی ڈسکشنز کی ٹیلی فون کے اوپر، اینڈ دین فائنلی ہی آفرڈ می ٹو کم اینڈ جوائن ہز کیبنٹ. میں جب آ گیا تو جو ہماری ڈسکشنز تھیں اس میں یہ بڑا طے تھا کہ ہم پاکستان کے ہیلتھ سیکٹر کو فنڈامنٹلی ریفارم کریں گے، اسٹرکچرلی ریفارم کریں گے. اور اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے روشنا کہ آپ کسی بھی ملک کے اگر ہیلتھ سیکٹر کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی پرائمری ہیلتھ کیئر کو ٹھیک کریں. نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے. اس لیے کہ WHO کا اب اپنا یہ ایسٹیمیٹ ہے کہ تقریباً 90% ہیلتھ کیئر جو ہے وہ پرائمری ہیلتھ کیئر پہ دی جا سکتی ہے. نمبر 1. اور نمبر 2، یہ لوگوں کے قریب تر ہوتی ہے. لوگوں کو اس کے لیے سفر نہیں کرنے پڑتے. BHU ہے یا RHC ہے، گھر سے آپ کے قریب ہے، تو اگر وہ صحیح طریقے سے کام کر رہے ہوں اور وہیں ان کو ان کی ہیلتھ کیئر مل جائے تو آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. میجر پرابلمز آئیں ہی نہ پھر. جی. اور دوسرے تھا یونیورسل ہیلتھ کوریج، کہ ہر شخص کا یہ حق ہے کہ اس کو اس کی بنیادی جو صحت کی سہولتیں ہیں اور کیئر ہیں وہ اس کو ملیں، قطع نظر اس بات کے کہ وہ شہر میں رہتے ہیں یا گاؤں میں رہتے ہیں، امیر ہیں یا غریب ہیں، کالے ہیں یا سفید ہیں. کسی بھی ڈسکریمنیشن کو بلائے طاق رکھتے ہوئے یہ ہر ایک کا رائٹ ہے، ہیومن رائٹ ٹو ہیلتھ. تو ان 2 اصولوں کی بنیاد پہ میں نے ایک VN ڈیولپ کی تھی اور اس پہ کام شروع کیا تھا. اور اس پہ کام شروع ہوا ہی تھا، چند مہینے ہی گزرے تھے کہ ہمیں کووڈ نے آ لیا. اور پھر اگلا جو سارا وقت تھا وہ کووڈ کی نظر ہو گیا.
لیکن ساتھ ساتھ ہم ان چیزوں کے اوپر بھی کام کرتے رہے، لیکن اس میں گریجولی مجھے یہ احساس ہونا شروع ہوا، اور کہ خان صاحب کو بھی اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ جو پرائمری ہیلتھ کیئر یہ لمبی باتیں ہیں، یہ اس میں لانگ ٹرم ہمیں کام کرنا پڑے گا. جبکہ اگر ایک ہاسپٹل بنا لیا جائے، وہ 4-5 سال میں بن جاتا ہے اور لوگوں کی بڑی واہ واہ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا فوکس جو تھا، اور ان کو کئی لوگ مشورہ دینے والے بھی اس طرح کے تھے کہ جی آپ ہاسپٹلز بنائیں زیادہ سے زیادہ. تو یہ ہمارا ایک بنیادی جو تھا نا، اس کے اوپر ایک آپ سمجھیں کہ ڈفرینس آف اوپینین ہو گیا. اور لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ چند ایک بڑے بنیادی ریفارمز ہم نے کیے، اور کچھ بہت بنیادی چیزیں تھیں جو میں کرنا چاہتا تھا جو نہیں کر سکے. جو کر سکے وہ یہ تھی کہ میرا خیال ہے کہ میرے دور میں یونیورسل ہیلتھ کوریج کی ہم نے فاؤنڈیشن رکھ دی تھی. اس کی ایک بہت بنیادی جو اس کا عنصر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے یہ طے کریں کہ اگر آپ نے سب لوگوں کو ہیلتھ کیئر دینی ہے تو کم از کم کون سی سروسز آپ کو ان کو دینی ہے. تو پاکستان میں پہلی دفعہ نیشنل پیکیج آف اسینشیل ہیلتھ سروسز ڈیولپ ہوا، اور اس میں تقریباً ہمیں 2 سال لگے، اور اس کی پھر کاسٹنگ ہم نے کی کہ اس کے لیے بجٹ کتنا چاہیے. اس میں بہت ملک گیر سطح کے اوپر جو ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں ان سے مشورے کیے گئے. اور پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت لو اینڈ مڈل انکم کنٹریز میں 1-2 شاید اور کنٹریز ہوں گے کہ جنہوں نے اتنا سسٹمیٹیکلی اپنا نیشنل پیکیج آف اسینشیل ہیلتھ کیئر سروسز ڈیولپ کیا. دوسرا یہ تھا گو کہ صحت سہولت پروگرام جو ہے وہ میرے سے پہلے چل رہا تھا، لیکن اس میں اس وقت وہ چونکہ یونیورسل نہیں تھا، اور مطلب وہ صرف غریب لوگوں کے لیے تھا. جو بسپ کے بینیفیشریز تھے صرف ان تک محدود تھا، جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے. اور ان کے لیے بھی محدود اس طرح تھا کہ آپ صرف اتنے بیمار پڑیں کہ آپ کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہو تو پھر آپ کو ہیلتھ انشورنس ملے گی. اچھا، ٹھیک ہے، ابھی بھی یہ ایکسٹریم اس پہ ابھی بھی یہ ایسے ہی ہے. ابھی یہ پرائمری ہیلتھ کیئر کے لیے آپ کو ہیلتھ انشورنس نہیں ملتی، یہ ہاسپٹلائزیشن کے لیے آپ کو ہیلتھ انشورنس ملتی ہے. تو ان دونوں چیزوں کے لیے ایک تو میں نے اس کو ایکسٹینڈ کروایا، دوسرے صرف غرباء کے لیے نہیں بلکہ دوسرے بھی جو طبقات ہیں، ولنریبل جو سیکشنز آف سوسائٹیز ہوتے ہیں، اس میں 2 طبقات اس طرح کے تھے کہ جن پہ میں نے پرائم منسٹر کو کنونس کیا، اور وہ ایگری کیے، اور بلکہ انہوں نے بہت اس پہ اپریشیٹ کیا. میں ویئر دا کریڈٹ از ڈیو ہمیں دینا چاہیے. تو ایک تو میں نے جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے پاکستان کی، ویری امپورٹنٹ، ان کے لیے ایکسٹینڈ کروایا اس پروگرام کو. اور دوسرے جتنے بھی ڈسیبل لوگ ہیں پاکستان میں، جو معذور لوگ ہیں، اور چاہے وہ ان کا کس طبقے سے تعلق ہے، وہ غریب ہیں، امیر ہیں، جو بھی ہیں، لیکن اگر ان کو کوئی پرماننٹ ڈسیبلٹی ہے تو ان کو بھی یہ پروگرام کور کرے گا. تو ایک تو ہم نے یہ چیزیں کی. یہ دوسری چیز تھی. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو بتا سکتا ہوں آپ کو، لیکن ایک چیز جو نہیں کر سکے ہم، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے جب چارج لیا فیڈرل منسٹری آف ہیلتھ کا، تو رشنا اس منسٹری کی بلڈنگ میں 345 لوگوں کا سٹاف تھا. یہ وہ تھے جو صرف منسٹری میں بیٹھتے ہیں. ویسے تو بہت سارے دوسرے ادارے ہیں کہ جو جن کا تعلق ہے ہماری منسٹری کے ساتھ. ان 345 لوگوں میں سے صرف 11 لوگ تھے جن کا کسی طرح کی ان کی ہیلتھ کی بیک گراؤنڈ تھی. اچھا، صرف 11 لوگ تھے جو پراپرلی اس سے لنک، جو کوالیفائڈ تھے. باقی وہ سارے بابوز تھے، چاہے وہ ہیلتھ سیکریٹری سے آپ شروع کریں، فیڈرل ہیلتھ سیکریٹری سے نیچے آئیں، اور قاصد تک. یہ ایک بھرپور مطلب ہجوم ہے وہاں پہ لوگوں کا کہ جن کا ہیلتھ سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ چلتا آ رہا ہے، یہ نظام انگریزوں کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے، ہم نے بھی اس کو چینج نہیں کیا. تو میرا یہ کہنا تھا پرائم منسٹر صاحب کو، اور اس میں ڈاکٹر عشرت حسین نے بھی میری بڑی ہیلپ کی، بیکاز ان کا جو پورٹ فولیو تھا وہ تھا ریسٹرکچرنگ آف فیڈرل گورنمنٹ. تو وہ یہی چیز ریفارم کرنا چاہتے تھے کہ ہمارے جو منسٹریز ہیں، جو ہمارے دوسرے ادارے ہیں، ان کو ہم نے کیسے ریفارم کرنا ہے، ریسٹرکچر کیسے کرنا ہے.
تو اس کے لیے میں نے اپنی منسٹری کے لیے ایک نیا آرگینوگرام بنایا تھا، اور وہ آرگینوگرام جو تھا وہ پھر اس طرح کا تھا کہ جس میں ہیلتھ کے لوگ ہوں، امپورٹنٹ پوزیشنز کے اوپر ہوں، تاکہ وہ فیصلہ سازی کر سکیں، تاکہ وہ ان پروگراموں کو ڈیولپ بھی کریں اور انہیں امپلیمنٹ بھی کر سکیں کہ جن کی ضرورت ہے پاکستان میں. اور وہ میں کیبنٹ میں لے گیا اور کیبنٹ میں اس کو اپروو بھی کر دیا، لیکن ہماری بیوروکریسی اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکیں. اس میں کبھی کسی وجہ سے کوئی رکھنا ڈال دیا، کبھی کسی وجہ سے رکھنا ڈال دیا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہماری گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں، جو ہماری منسٹریز ہیں، ان کو بڑی فنڈامنٹل ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے. ان کے نئے آرگینوگرامز بننے چاہیے، ان کی نئی جاب ڈسکرپشنز بننی چاہیے، ان کے نئے پرفارمنس اسیسمنٹس ہونی چاہیے، پرفارمنس بیسڈ اسیسمنٹس ہونے چاہیے، ریلیونٹ لوگ ہونے چاہیے ٹو اسٹارٹ ود. تو یہ سب کچھ چونکہ ہمارے ہاں نہیں ہے، تو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی کام نہیں ہوتا. ظاہر ہے جو لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے وہ کیسے اس تو یہ میں بالکل ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ وی فیلڈ ان دس، اور وی فیلڈ دس ان دس بیکاز دیر واز ٹو مچ ریزسٹنس ٹو اٹ. تو یہ اب ریفارمز ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ اگر ایبسلیوٹلی عوام پاکستان آتی ہے تو پھر ایبسلیوٹلی. اور اسی لیے، اور اس کا بھی اگین آپ دیکھیں کہ اس کا بھی تعلق آپ کی گورننس کے ساتھ ہے براہ راست، کیونکہ جس طرح کا ادارہ ہوگا اسی طرح کی گورننس کرے گا. لیکن یہ اداروں کی گورننس کو امپروو کرنے کے لیے آپ کو پولیٹیکل ڈیسیژنز کرنے ہوتے ہیں. اور اگین کمنگ بیک ٹو یور ارلیئر کویسچن، تو جب تک آپ کی پالیٹکس ٹھیک نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کی گورننس بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو یہ لنکیجز ہیں، یہ لنکیجز ہیں. سو اٹس ناٹ بیکاز آف اینی شوق کہ آپ سیاستدان بننا چاہتے ہیں، اٹ از شیئر ہارڈ کور انالیسس. جب آپ کرتے ہیں مسائل کا اپنے، تو آپ آج کسی بھی مسئلے کو اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان کے، اگر آپ اس کو کریدنا شروع کریں اور اس کی جڑ تک پہنچنا شروع کریں، روٹ کاز اس کی کیا ہے، تو آپ کو پتہ یہ لگے گا کہ اٹ ہیز ٹو بی پولیٹیکل ڈیسیژن. پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی تو باقی ساری چیزیں جو ہے وہ بہتر. یہ بات میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ بڑے مایوس ہو جاتے ہیں اور باہر جانے کا سوچتے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہاں کے نظام کو ہم نے کیسے بہتر کرنا. ونڈرفل، بہت خوبصورت بات آپ نے کی. ظفر صاحب، اسی کو تھوڑا سا نا آگے لے کے جانا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ ریفارمز جو ہم سے رہ گئے وہ اب ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی آپ اگر دیکھتے ہیں کرنے کی کوشش کریں گے یا کریں گے انشاءاللہ. ابھی اگر آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ بہت سارے ریفارمز ہوئے بھی، ٹھیک ہے، بہت سارے ریفارمز میں ایک تھا صحت کارڈ. ٹھیک ہے، اس کی طرف بھی تھوڑا آنا چاہوں گی کہ صحت کارڈ نو ڈاؤٹ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے، پورے پاکستان کے لیے بڑا بہترین انیشیٹو ہے. اور اب میں دیکھ رہی ہوں کہ اسی کو باقی پروونسز میں بھی فالو کرنے کی کوشش کی جا رہی. مجھے یہ بتائیے گا، کیا یہ بہتر تھا کہ صحت کارڈ دیا جاتا، یا یہ بہتر ہے کہ تمام تر جو ہیلتھ انسٹیٹیوشنس ہیں یا چاہے ہاسپٹلس ہیں ان کو اتنا ویل اکوپڈ کیا جائے کہ صحت کارڈ کی ضرورت ہی نہ پڑے؟ میرے خیال میں دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. صحیح. اور دونوں چیزیں جو ہیں وہ جس طرح ان کو چلنا چاہیے وہ نہیں چل رہی. صحیح. اور اس کی بھی جڑ میں یہ ہے کہ دیکھیں نا، اگر آپ سیریس ہیں نا کوئی چیز کرنے میں، تو یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس کا کاز کیا ہے. کیونکہ جب تک کاز آپ کو نہیں پتہ لگے گا یا آپ اسے نہیں سمجھیں گے، آپ سمٹمز کو ٹریٹ کرتے رہیں، جب تک ڈیزیز کو ٹریٹ نہیں کریں گے، روٹ لیول پہ نہیں جائیں گے، وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. ایکچوئل پرابلم یہ ہے کہ پاکستان از ون آف دا لوئسٹ اسپینڈرز آن ہیلتھ کیئر ان دا ورلڈ. صحیح. یعنی ہم جو ٹوٹل ہیلتھ ایکسپینڈیچر ہے پر کیپٹا پاکستان کے اندر، وہ اتنا کم ہے کہ اس میں خاطر خواہ بنیادی صحت کی سہولتیں بھی نہیں لوگوں کو دی جا سکتی. ٹھیک ہے، نتیجہ اس کا کیا ہے؟ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں 50% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جب ان کو ہیلتھ کیئر کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنی جیب سے ابھی بھی خرچ کرتے ہیں پیسے. صحیح. ٹھیک ہے، 50% سے زیادہ. صحیح. اور وہ یہ خرچ کرتے ہیں پرائیویٹ ہیلتھ سیکٹر میں جا کے. ٹھیک ہے، تو جو پبلک سیکٹر کا ہمارا ہیلتھ کیئر کا نظام ہے وہ ویسے ہی بڑا لمیٹڈ ہے، بڑا ان ایڈیکویٹ ہے، بڑا یعنی اچھا اس کے اندر بھی وہ جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان 100 روپے خرچ کرتی ہے ہیلتھ کیئر کے اوپر
اپنے پبلک سیکٹر کے نظام میں، تو اس میں سے 70% خرچ کرتی ہے بڑے ہسپتالوں کے اوپر اور 30% صرف خرچ کرتی ہے پرائمری ہیلتھ کیئر کے اوپر. حالانکہ اپوزٹ ہونا چاہیے. ایک تو پیسے بہت کم ہیں، دوسرے پھر وہ خرچ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہنا کہ ہاسپٹلز ہمارے جو ہیں ان پہ خرچ کرنا چاہیے، ڈیفینیٹلی خرچ کرنا چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ کیا ہمیں صحت سہولت پروگرام پہ خرچ نہیں کرنا، اس پہ بھی خرچ کرنا چاہیے اور اب سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے، لیکن اس کو ہمیں پرائمری ہیلتھ کیئر پہ لانا چاہیے تاکہ لوگوں کو اپنی جیب سے پیسے نہ دینے پڑے. تھوڑا سا شفٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو، کیونکہ دیکھیں 100 بندہ اگر بیمار ہوتا ہے نا تو ان میں سے 90 لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے دوائی لے کے گھر واپس آ جاتے ہیں. بالکل. ان میں سے 10 ہوتے ہیں یا 10 سے بھی کم جن کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو 90 لوگ ہیں ان کو ہم فائنینشیل پروٹیکشن نہیں دے رہے، لیکن ان 10 کو دے رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پرائمری ہیلتھ کیئر پہ اگر ہم خرچ کریں گے تو پرائمری ہیلتھ کیئر وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ پریونٹ کیا جا سکتا ہے چیزوں کو. ہم یہ انتظار کرتے ہیں کہ بیماریاں بہت بڑی بڑی بن جائیں اور پھر ہم ان کو ہسپتالوں میں داخل کریں. ہم ان کو پریونٹ کر سکتے ہیں اگر ہماری پرائمری ہیلتھ کیئر صحیح طریقے سے چل رہی ہو. تو وہاں پہ اگر لوگوں کو کوریج دیا جائے اور اپنی وہاں پہ سروسز کو اسٹرینتھن کیا جائے اور ان کو فائنینشیل پروٹیکشن دی جائے تو اتنے لوگوں کی ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہی نہیں آئے گی. بیسک اگر لیول پہ ان کو اس طرح سے ٹریٹ کر دیا جائے تو باقی جگہوں پہ نہیں. بالکل. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال میرا یہاں پہ یہ بھی آتا ہے، کیونکہ آپ نے WHO میں کام کیا، 16 سال آپ نے وہاں بھی سرو کیا، تو اگر آپ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے اکارڈنگ دیکھتے ہیں تو پاکستان کا جو صحت کا نظام ہے اس کو کتنا ریٹ کرنا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس درجے پہ اس وقت موجود ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اسی سوال کو تھوڑا سا اگر ایکسپینڈ کر لوں تو ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں، پڑوسی ممالک ہیں، چاہے بھارت کو لے لیں، بنگلہ دیش کو لے لیں، افغانستان کو لے لیں، اگر ان کے کمپیریزن میں پاکستان کو دیکھا جائے تو پاکستان کہاں پہ اسٹینڈ کرتا ہے؟ پاکستان میں جو اسٹینڈرڈز ہیں، جس سے مراد ہے کوالٹی آف کیئر، ایکچولی کوالٹی آف کیئر جو ہے اس کا کوئی حال نہیں ہے پاکستان میں. اگر آپ مجھ سے کہیں کہ 0 to 10 کی گریڈنگ میں پاکستان کو کہاں پلیس کروں گا، اگر 10 جو ہے وہ ہائیسٹ کوالٹی آف کیئر ہے اور 0 is 0، آئی تھنک ناٹ مور دین 4. صحیح، ناٹ مور دین 4. یعنی ابھی تک ہم بہت نیچے ہیں. ایکچولی جہاں جو میں بار بار پرائمری ہیلتھ کیئر کا ذکر کر رہا ہوں تو پرائمری ہیلتھ کیئر میں تو کوالٹی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. صحیح. ہم نے اپنے ذہنوں میں یہ سوچ لیا ہوا ہے کہ پاکستان میں لوگ، ہمارے پالیسی میکرز بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پرائمری ہیلتھ کیئر از پور ہیلتھ کیئر فار پور پیپل. ویری ٹرو. پور ہیلتھ کیئر فار پور پیپل. کون جاتا ہے بیسک ہیلتھ یونٹس کے اندر؟ کون جاتا ہے رورل ہیلتھ سینٹرز کے اندر؟ کبھی جو شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں یا جو تھوڑے سے متومل ہیں، تھوڑے سے ان کے پاس پیسے ہیں، وہ تو ان جگہوں پہ نہیں جاتے. کون جاتا ہے وہاں پہ؟ غریب لوگ جاتے ہیں. غریب لوگوں کو پیراسٹامول بھی دے دی جائے تو ٹھیک، خیر ہے. یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے جو پرمیٹ کرتا ہے یہ مائنڈ سیٹ ہر سیکٹر کے اندر. اور جب ہم پاکستان میں یہ کہتے ہیں نا کہ ایلیٹ اکانومی یا ایلیٹ کیپچر، اس کا یہی مطلب ہے. ہیلتھ میں اس کا یہ مطلب ہے. ہم اسپتالوں پہ 70% خرچ کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ زیادہ امیر لوگ جاتے ہیں، لیکن پرائمری ہیلتھ کیئر میں 30% خرچ کرتے ہیں. وہاں پہ یہ مطلب دور دراز کے ان پڑھ اجڑ غریب لوگ جاتے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے اوپر پیسے خرچ کرنے کی. یہ مائنڈ سیٹ جب تک چینج نہیں نہ ہوگا پاکستان میں، اس وقت تک کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال یہاں پہ یہ بھی آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ MTI وہ سمجھتی ہے کہ MTI کا جو سسٹم یا جو نظام لے کے آئے وہ بہترین نظام تھا. دوسری جانب اگر میں دیکھتی ہوں تو پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت جو حکومت ہے وہ خیبر پختونخوا کے جتنے ڈاکٹرز ہیں وہ اس جو نظام ہے MTI کا وہ اس کے حق میں نہیں ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہیلتھ جو ہے یہ ایک پریویلیج ہے یا سروس ہے، یا جو MTI کا جو نظام ہے وہ بہتر تھا، یا جو ڈیفینیٹلی جو ہیلتھ اسپیشلسٹ ہے وہ اس کو جو ہے وہ کسی اور نظریے سے دیکھتے ہیں؟ تو کون صحیح کون غلط؟ میرے سے بہت سے میرے جو ڈاکٹر دوست ہیں وہ شاید میرے سے ایگری نہیں کریں گے. میرے خیال میں MTI نظام جو ہے وہ ایک اچھا نظام تھا. صحیح.
اگر اس کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کیا جاتا، فیزڈ مینر میں اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا اور لوگوں کو کانفیڈنس میں لے کے امپلیمنٹ کیا جاتا اور لوگوں کے انٹرسٹ کا خیال رکھا جاتا. ٹھیک ہے. دیکھیں پوری دنیا کے اندر ہاسپٹلز آٹونومس ہوتے ہیں، وہ خود ان کو اپنے فیصلے کرنے چاہیے. اور ایم ٹی آئی کا بیسیکلی جو مقصد تھا وہ یہ تھا ہاسپٹل آٹونومی. وہاں کے اپنے بورڈ آف مینجمنٹ ہوں، بورڈ آف گورنرز ہوں، جو کہ خود یہ فیصلہ کریں کہ ان کا ہاسپٹل کیسے چلنا ہے، اور اس میں کوالٹی سٹینڈرڈز کیا ہوں گے، ان کے فی اسٹرکچرز کیا ہوں گے، وہ کن لوگوں کا کیسے علاج کریں گے، ان کی فیکلٹی یا ان کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ کیسے ہوں گے، ان کو کیا تنخواہیں دینی ہیں. اس کے لیے یہ سارے فیصلے منسٹریز آف ہیلتھ میں بیٹھ کے نہیں ہونے چاہیے، یہ تو اس ہاسپٹل میں ہونے چاہیے، گراؤنڈ لیول پہ ہونے چاہیے. تو اس حد تک تو میں بالکل ایم ٹی آئی کے حق میں ہوں. لیکن کوئی بھی ریفارم، یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، کوئی بھی ریفارم کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ اسموتھ نہیں ہوتا، اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے، اس کے اندر لمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں اور لوگوں کے انٹرسٹس بھی، کئی لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں اسٹیٹس کو میں، ان کے اپنے مفادات جڑے ہوتے ہیں اس کے اندر. یہ ساری چیز کو سمجھنا چاہیے اور اس کے بعد پھر بتدریج اس کے اندر ریفارم کا پروسیس کرنا چاہیے، لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. یہ ایک اسٹروک آف پین کے ساتھ نہیں ہو سکتا. یعنی کئی اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں، صرف ہیلتھ سیکٹر میں نہیں، دوسرے ڈائریکٹ کوئی بھی چیز امپوز نہیں ہو سکتی جب تک آپ لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیتے. ٹھیک ہے. تو میں ہاسپٹل آٹونومی کے حق میں ہوں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایون پرائمری ہیلتھ کیئر کی جو فیسلٹیز ہیں ان کو بھی آٹونومس کرنا چاہیے. صحیح. ایک جنرل گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ ایک جنرل پالیسی فریم ورک دے دے جس کے اندر رہ کے یہ فیسلٹیز جو ہیں اپنے نظام کو خود چلائے. اصل میں چونکہ ہمارے ہاں لوکل گورنمنٹس نہیں ہیں نا، اور ہمارے ہاں جو لوکل ریپریزنٹیشن ہے لوگوں کی وہ نہیں. دوسرے ملکوں میں جب آپ جاتے ہیں تو ان کا نظام جو اتنا بہتر چلتا ہوا دیکھتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن، پولیسنگ کا نظام، پانی کی نکاسی اور پانی کی فراہمی کا نظام، یہ سارے نظام جو ہیں یہ میونسپیلٹی لیول پہ ہوتے ہیں. وہ چیزیں موجود ہیں لیکن ہم نے ان کو اتنا امپاور نہیں کیا. امپاور اس لیے نہیں کیا نا، وہی والی بات. آپ دیکھیں جس اسلام آباد میں ہم اس وقت بیٹھے ہیں، میرے حال 5-6 دفعہ یہاں کے لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز اناؤنس ہو کے پوسٹ پون ہو چکے ہیں. تاخیر کا شکار ہوئے. کیوں ہوئے ہیں اس کو سمجھنا چاہیے، کیوں ہوتے ہیں. پنجاب نے 3-4 دفعہ میرا حال اناؤنس کیا ہے، پھر اس کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں. کیوں کر دیتے ہیں؟ اس لیے کر دیتے ہیں کہ جو وسائل ان کے ہاتھ میں ہیں پروونشل گورنمنٹس کے، جو پیسہ این ایف سی ایوارڈ کے تحت ان کو ملتا ہے، یہ آگے ڈسٹرکٹس کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے. اگر وہاں کی گورنمنٹس بن جائیں گی تو ان کو پھر وسائل بھی دینا پڑیں گے. بالکل. تو ایم این اے ایم پی اے کس چیز پہ اپنا نام بنائے. ایگزیکٹلی. تو یہ اگین پالیٹکس، وی آر بیک ٹو پالیٹکس، کہ جب تک یہ ہم نہیں کریں گے آپ کی لوکل پروویژن آف سروسز ٹھیک نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اور اس ساری چیز کا نتیجہ کیا ہے رشنا؟ میں آپ سے 1 منٹ لینا چاہتا ہوں یہ ایکسپلین کرنے کے لیے کہ پاکستان میں ان چیزوں کو ٹھیک نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان مستقل ڈکلائن میں جا رہا ہے، مستقل ڈکلائن میں جا رہا ہے. پچھلے 10 سال سے ہماری ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس نیچے جا رہی ہے. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کیا ہوتی ہے؟ انکم پر کیپٹا، آپ کی ایجوکیشن اور آپ کی لائف ایکسپیکٹنسی. ٹھیک ہے. اس وقت جب میں اور آپ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں، ابھی جو گورنمنٹ نے اپنا پاورٹی کا سروے لانچ کیا ہے اس کے مطابق، یہ گورنمنٹ کی فگرز میں آپ کو دینے لگا ہوں، پچھلے 21 سال کے اندر جو ان امپلائمنٹ ہے وہ اس وقت ہائیسٹ لیول کے اوپر ہے، 7%. پچھلے 27 سال کے اندر جو انکم ان ایکویلٹی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو گیپ ہے بٹوین دا رچ اینڈ دا پور، 27 ایئرز میں اس وقت ہائیسٹ لیول کے اوپر ہے. اور پچھلے 11 سال کے اندر جو پاورٹی کا لیول ہے وہ اس وقت ہائیسٹ لیول کے اوپر ہے. پچھلے تقریباً 2014 اور 15 سے لے کے اب تک لوگوں کی ریئل انکمز کم ہو گئی ہیں.
ریئل انکم کا کانسیپٹ سمجھتے ہیں نا آپ کے جو پیسے کے اندر وہ قوت خرید نہیں رہی. ایون اگر آپ کی تنخواہ بڑھ بھی گئی ہے تو آپ ان سے جو 2014-15 میں جو چیزیں خرید سکتے تھے آج وہ نہیں خرید سکتے. اب گورنمنٹ کا اپنا سروے ہے ہاؤس ہولڈ انٹیگریٹڈ اکنامک سروے جو 2018-19 میں ہوا ہے اور پھر ابھی 2024 اور 25 میں ہوا ہے. ان دو پیریڈز کے درمیان یہ ان کی اپنی فگرز یہ کہہ رہی ہیں کہ 2018 اور 19 میں جو لوگ پیسہ خرچ کر رہے تھے اپنے خورد و نوش پہ بیسک فوڈ آئٹمز کے اوپر وہ 19 کی نسبت 2024-25 میں زیادہ خرچ کر رہے ہیں لیکن وہ کم کنزیوم کر رہے ہیں کیونکہ انفلیشن اتنی زیادہ ہو گئی. تو آپ ذرا ان چیزوں کے بارے میں سوچیں. 7 کروڑ لوگ ہمارے خط غربت سے نیچے ہیں اس وقت. 7 کروڑ پیپل 70 ملین پیپل آر ارننگ لیس دین 8,484 روپیز پر منتھ. یہ ہے نتیجہ جب آپ کے انسٹیٹیوشنز پولیٹیکل اور اکنامک کام نہیں کر رہے ہوتے اور ہماری گورنمنٹس لیپا پوتی کرتی رہتی ہیں اوپر جی اکانومی سٹیبل ہو گئی ہے. دیکھیں جی ہمیں IMF نے ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ جو مستقل IMF پروگرامز کے اندر ہے جس کی اکانومی قرضے لے کے چلتی ہے جس کے اندر غربت بڑھ رہی ہے جس کے اندر 40% وہ تقریباً بچے جو کہ 4 سے 16 سال کی عمر میں ہیں جن کو اسکولوں کے اندر ہونا چاہیے. 1 کروڑ تقریباً 10 لاکھ یا 20 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. 40% بچے ہمارے جو ہیں سٹنٹڈ ہیں یعنی کہ وہ ذہنی اور جسمانی طور پہ سٹنٹڈ ہیں. اگر پہلے 1000 دن کے اندر ان کو صحیح نیوٹریشن نہ دی جائے تو وہ عمر بھر کے لیے ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ ڈسیبل رہیں گے. ساری عمر وہ لائبلٹی بن جائیں گے آپ کے لیے. اس طرح کے ماحول ہے ہمارے یعنی معاشرے کا، ہماری گورننس کا، ہماری معیشت کا، ہمارے سوشل انڈیکیٹرز کا. اور ایسے میں پنجاب گورنمنٹ 11 ارب روپے کا ایک شخص کے لیے ایک طیارہ خرید لیتی ہے. آپ کو راکٹ سائنٹسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ ایلیٹ کیپچر کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں یہ ایلیٹ کیپچر ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ پنجاب گورنمنٹ تو یہ بھی کلیم کرتی ہے نا کہ ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کر بھی رہے ہیں، ہم بہت سارے ریفارمز لا بھی رہے ہیں. تو یہیں سے ایک سوال بھی جو ہے وہ ذہن میں آیا، وہ یہ کہ جب 18th امینڈمنٹ آئی یعنی 18ویں ترمیم آئی تو اس میں یہ بولا گیا کہ صوبے جو ہے ان کو ہم خود مختار کریں گے، ان کو سارے جو ہے وہ ان کے پیسے دیے جائیں گے اور وہ اپنے طریقے سے جو ہے وہ چیزوں میں انویسٹ کریں گے. سمجھتے ہیں کہ پنجاب جو ہے وہ اس وقت باقی 3 صوبوں کے کمپیریزن میں چاہے سندھ کو لے لیں، بلوچستان کو لے لیں یا خیبر پختونخوا کو لے لیں ذرا بہتر پرفارم کر رہے ہیں ہیلتھ سیکٹر میں؟ اندھوں میں کانا راج ہے. اندھوں میں کانا راج ہے یعنی کہ ڈیفینیٹلی دوسرے صوبوں کی نسبت کچھ صورتحال بہتر ہے پنجاب کے اندر بیکاز وہاں پہ پاپولیشن بھی بہت بڑی ہے، ان کو NFC میں پیسہ بھی بہت زیادہ ملتا ہے. لیکن یہ جو میں نے 40% بچے بتائے ہیں جو اسکولوں سے باہر ہے ان کی ایک بڑی تعداد پنجاب میں ہے. اچھا یہ جو میں نے سٹنٹڈ بچے بتائے ہیں ان کی بہت بڑی تعداد پنجاب میں ہے کیونکہ پاپولیشن بہت ہے نا. تو مطلب ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ ہماری ترجیحات ہیں کیا؟ اب دیکھیں نا کہ جب اس پہ ہمارے جو لیڈرز ہیں ہماری پارٹی کے ہی انہوں نے یہ ساری ڈسکشن شروع کی تھی. مفتاح اسماعیل صاحب نے، پھر شاہدہ خان عباسی صاحب نے بھی اس کے اوپر انٹرویو دی. انہوں نے کہا کہ یہ طیارہ جو ہے یہ کیوں خریدا گیا؟ تو اس کا جواب جو گورنمنٹ نے دیا وہ یہ تھا جی کہ ہم ایک ایئر لائن کھڑی کرنے لگے، پنجاب ایئر لائن بنانے لگے. پھر اس کا جواب دیا گیا کہ کہاں ہے وہ ایئر لائن؟ بیسیکلی لیم ایکسکیوز تھا، جھوٹ بول رہے تھے. یعنی they have cheek to speak lies in public domain. Responsible spokesperson of the Chief Minister of Punjab جھوٹ بولتی ہیں آ کے. تو مطلب ہم نے کس طرح کا پاکستان بنا رہے ہیں اور کس طرح کا پاکستان ہمیں چاہیے کہ جس کے اندر جو بڑے طبقات ہیں یا جو جن کے مفادات وابستہ ہیں سیاست میں رہنے کی وجہ سے، جن کی اگلی نسلیں اور پھر ان کی اگلی نسلیں جو ہیں وہ اب سیاست میں آ جاتی ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ یہ بہت بڑے لیڈر ہیں.
یہ پاکستان اس طرح نہیں چل سکتا. وی آر آن اے ویری سلپری سلوپ. ان سب لوگوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. بھائی ملک ہوگا تو آپ یہ سب کچھ کریں گے نا چونچلے اپنے. تو عوام پاکستان کی جو ہے نا اوریجن وہ ان کنسرنز میں سے اٹھا ہے. وہ اس چیزوں کو ان چیزوں کو وہ چینج کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب اگلا سوال، اب کیونکہ ہم تھوڑا سا پولیٹکس کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، پولیٹکس میں آج کل جو بڑا ہائی لائٹڈ ٹاپک ہے وہ خان صاحب کی صحت سے ریلیٹڈ. جی خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ بنا ہوا ہے، بہت سارے لوگ اس کے اوپر سینسیٹیو بھی ہوئے. کچھ میں نے ویڈیوز دیکھی، بہت سارے لوگوں کو آنکھ ڈونیٹ کرنے کے لیے بھی ریڈی ہیں. جو حکومتی جماعت ہے وہ کہتی ہے کہ یہ اس چیز کو زیادہ اوور سینسیٹیو کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو اس چیز پہ اکسانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں، جب میں ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے اوپر تنقید کر رہے تھے کہ ان کے پلیٹلیٹس نہیں گرے تھے، یہ جھوٹ کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے. ہم ہمیشہ صحت کے اوپر کیوں جو ہے پالیٹکس کرتے ہیں؟ مطلب آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک بڑی بیسک سی چیز ہے؟ آپ کی صحت خراب ہے تو خراب ہے، اس پہ اگر میں پالیٹکس کروں گی، سیاست تک کروں گی، تو یہ بڑی بلو دا بیلٹ ایک چیز ہو جائے گی. میری صحت اگر خراب ہے اس کے اوپر اگر آپ سیاست کریں گے تو یہ بڑی کوئی آڈ سی چیز ہے. دنیا کے ممالک کہاں کن چیزوں پہ سیاست کرتے ہیں اور ہمارے پاکستان میں کس چیز پہ سیاست ہو رہی. سمجھتے نہیں ہیں کہ ان چیزوں سے سیاست ہٹ کے ہونی چاہیے، کچھ الگ موضوعات پہ ہونی چاہیے؟ ایبسلیوٹلی، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. میں نے اس کے اوپر لکھا بھی ہے، میرا ڈان کے اندر مضمون بھی آیا ہے اس کے اوپر، اور میں نے ایک حوالہ دیا ہے اس میں کہ یونائٹڈ نیشنز نے اپنے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ڈیولپ کیے ہیں کہ پرزنرز کی جو ہیلتھ ہے اس کو کیسے ہمیں ڈیل کرنا چاہیے، کیسے مانیٹر کرنا چاہیے. اور یہ جو رولز ہیں ان کو آنر کیا گیا ہے. ان کو نیلسن منڈیلا رولز بھی کہتے ہیں. اچھا. کیونکہ نیلسن منڈیلا آپ کو معلوم ہوگا کہ 27 سال تقریباً جیل میں رہے تھے، اپارتھائڈ کے اگینسٹ لڑ رہے تھے. تو نیلسن منڈیلا رولز کا ایک بڑا بنیادی پرنسپل ہے، اور وہ پرنسپل یہ ہے ایکویلنس آف کیئر. ایکویلنس آف کیئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایکویلنس آف کیئر پرزنرز کے حوالے سے ہے، اور اس کا آسان لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ پرزنر کا یہ رائٹ ہے کہ اس کو وہی ہیلتھ کیئر دی جائے جو اگر وہ پرزن میں نہ ہوتا تو اس کو دینی چاہیے تھی. یہ ہے ایکویلنس آف کیئر. ٹھیک ہے. خان صاحب کی جو پرابلم تھی وہ میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں، میرا ان کی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، میرا ایک ڈفرینٹ پارٹی سے تعلق ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریٹنا جب انوالو ہو جاتا ہے، آئی کا ریٹنا جب کسی بھی پرابلم میں انوالو ہو جاتا ہے تو وہ ایک سیریس پرابلم ہوتا ہے. صحیح. اس لیے کہ اگر اس کو روکا نہ جائے بر وقت، اور بر وقت اس کا ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے تو، اور اس کو چلنے دیا جائے اس ڈیمیج کو، تو اٹ اینڈز اپ آن بلائنڈنس. اچھا. ٹھیک ہے. ریٹنا اتنا نازک حصہ ہے آنکھ کا، پچھلا جو پردہ ہوتا ہے ہمارا، جس کی وجہ سے ہم دیکھ پاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر ریٹنا ان کا انوالو ہے تو ان کو تو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے ڈیلے کیا ہے اس میں. ان کو جب یہ فوری طور پہ ان کو اسپیشلسٹ کے پاس لے کے جانا چاہیے تھا اور ان کو ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے تھا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے، تو اب بیسیکلی میری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ اب جو اسپیشلسٹ ہیں ریٹنا کے یا آپتھلمولوجسٹ جو ریٹنا میں اسپیشلائز کرتے ہیں، ان کو اب ایکسیس دی گئی ہے ان تک، اور وہ ان کو دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ ایک کنسرن یہ بھی آتا ہے نا ڈاکٹر صاحب کی فیملی کہتی ہے کہ ان کے جو اسپیشلائز ڈاکٹرز ہیں، جو فیملی ڈاکٹرز ہیں، ان کو لانا چاہیے. ٹھیک ہے. حکومت کہتی ہے کہ ہم بیسک جو فیسلٹیز ہیں وہ پرووائڈ، مطلب صحیح کون ہے؟ کیونکہ عوام بھی کنفیوژن کا شکار ہے. میں عرض کرتا ہوں اب یہاں پہ چیزوں کو، اصل جو پرابلم ہے اور جو پالیٹکس ہے، ان کو علیحدہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، چونکہ فیملی اور ان کے ڈاکٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ناجائز طور پہ پریزن میں رکھا ہوا ہے، اور ان کے اگینسٹ پولیٹیکل پولیٹیکل مقدمات ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. صحیح. اور چونکہ ان کے مخالفین ہیں، لہٰذا ان کو یہ اعتماد چاہیے کہ ان کا جو بھی علاج ہوگا وہ صحیح علاج ہو رہا ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو پرسنل فزیشنز ہیں، حالانکہ وہ آپتھلمولوجسٹ تو نہیں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ان کے جو پرسنل فزیشنز ہیں، ڈاکٹر فیصل سلطان اور عاصم شریف جو ہیں،
ان کو ان تک ایکسیس دی جائے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. صحیح, ان کو ایکسیس دے دیں آپ. میں دونوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں. اگر گورنمنٹ کا یہ خدشہ ہے کہ وہ, اور گورنمنٹ یہ کہہ چکی ہے کہ وہ جی باہر آ کے تو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس دیں گے, کبھی نہیں دیں گے. آئی کین گارنٹی فار بوتھ آف دیم, کبھی نہیں دیں گے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ان کو ہاسپٹل میں داخل کرنا چاہیے, اس کے بعد کا فیصلہ ڈاکٹرز کریں گے, فیملی نہیں کرے گی. صحیح, اپوزیشن نہیں کرے گی, پی ٹی آئی نہیں کرے گی. اس کا فیصلہ تو ڈاکٹرز کریں گے کہ بھائی ان کی اسٹیٹ آف ہیلتھ اس طرح کی ہے کہ جس کو یہاں رہ کے علاج ہو سکتا ہے یا ان کو لے جانا چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ فیملی ایکسیس چاہتی ہے. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ پرزنر ہے اور وہ اب ان کو ایک بیماری ہے. ٹھیک ہے, اب فیملی جو ہے وہ ہر وقت تو پرزنر کے ساتھ نہیں رہ سکتی. ہاں, لیکن جو پرزن کے رولز ہیں, ان کیس آف if the prisoner also gets sick, تو جو ایکسیس فیملی ممبرس کو ان کے تک ہونی چاہیے وہ ضرور ہونی چاہیے. کیوں نہ ہو, کیا ہو جائے گا, کون سی قیامت اس میں گر جائے گی. لیکن دوسری طرف گورنمنٹ کی کیا وہ ہے, خدشات کیا ہیں. گورنمنٹ کے خدشات یہ ہیں کہ وہ اس کے اوپر پالیٹکس کریں گے. وہ جب یہاں سے جائیں گے تو پھر باہر جا کے اسٹیٹمنٹس دیں گے, پریس کانفرنسز کریں گے, اور وہ اسے پھر پولیٹیسائز کریں گے. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ پالیٹکس اور ان چیزوں کو اصولی طور پہ تو علیحدہ رکھنا چاہیے, لیکن جو اس وقت پاکستان کی اور یہ جو پولیٹیکل کنفلکٹ ہے اس وقت بٹوین پی ٹی آئی اینڈ گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ, اس کے تناظر میں یہ ساری ڈسکشن ہو رہی ہے نا. تو اصولی طور پہ تو میں ایگری کرتا ہوں کہ کسی بھی ہیلتھ ایشو کے اوپر پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے, لیکن ان چیزوں کو علیحدہ کرنا بھی بہت مشکل ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ ایک جو پرزنر ہے اس کو وہی ہیلتھ فیسلٹیز دینی چاہیے, ایکویلنس آف کیئر. ٹھیک ہے, جو اگر وہ پریزن میں نہ ہوتا تو ملتی. تو مثال کے طور پہ اگر میں ایک عام شہری ہوں اور اگر میں بیمار ہوں, میری آنکھ کا خدا نخواستہ اگر اس طرح سے کوئی مسئلہ آتا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ میری فیملی اس ٹائم پہ میرے ساتھ ہوتی, یا مجھے اگر کوئی سرجری کرنی ہے یا میرا کوئی ٹریٹمنٹ ہے اس کے لیے میری فیملی کا کانسنٹ لینا ضروری ہے. تو یہاں پہ خان صاحب کی فیملی کو بھی وہاں پہ ہونا چاہیے تھا, ان کا کانسنٹ لینا بھی ضروری ہے, ان کی مشاورت سے ان کا ڈاکٹر ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. نہیں, مشاورت جو ہے نا, دیکھیں ہم یہ بول رہے ہیں نا کہ ان کو گورنمنٹ نے ڈاکٹرز پرووائڈ کر دیے ہیں. صحیح. اور میری اطلاع کے مطابق ایک ڈاکٹر ان کے جو پرسنل فزیشنز ہیں ان کی ریکمنڈیشن پہ بھی اس میں شامل ہے. اچھا, ٹھیک ہے, تو وہ تو ہو رہا ہے. فیملی کی ایکسیس جو ہے وہ ان لمیٹڈ تو نہیں ہو سکتی پرزنر کے لیے. ٹھیک ہے, ایکویلنس آف کیئر کا مطلب ہے ٹریٹمنٹ, ناٹ 24/7 ایکسیس ٹو دا فیملی ممبرس. ٹھیک ہے, لیکن جہاں جو رولز جس ایکسیس کی اجازت دیتے ہیں اس کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو ایکسیس فیملی ممبرس کو ہونی چاہیے وہ ضرور دینی چاہیے, لیکن ظاہر ہے کہ 24/7 تو نہیں ہو سکتے وہ. لیکن جو ملاقاتوں پہ پابندی ہے تو وہ بھی پھر اسی اس میں آ رہے ہیں. دیکھیں نا, اگین اس کا ایک پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہے نا. مطلب جو بھی خان صاحب کو ملنے کے لیے جاتا ہے, اس کو جب باہر آتا ہے تو ایک جرنلسٹ کا ہجوم ہوتا ہے, وہ پھر وہاں پہ تقریر کرتا ہے, پھر وہ اگلے دن میڈیا پہ آتی ہے. تو پھر مطلب وی کین ناٹ سیپریٹ دیز ٹو تھنگس. ڈاکٹر صاحب, اگر ان ساری چیزوں کو ہم سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں اور جو فیملی کے مطالبات ہیں کہ ان کا پرسنل فزیشین جانا چاہیے, پرسنل ڈاکٹر ہونا چاہیے, یا ہم سے مشاورت ہونی چاہیے, اگر یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو کیا کانسیکوینسز ہوں گے؟ بہتر ہوں گے, کانفیڈنس بلڈنگ ہوگی. کانفیڈنس بلڈنگ ہوگی, بالکل ہوگی. ان کو یہ اعتماد ہوگا کہ ان کا ٹریٹمنٹ ٹھیک ہو رہا ہے. صحیح. اینڈ آئی ہوپ کہ وہ پھر اس کے بعد اس کو پولیٹیسائز نہیں کریں گے. یہ بھی اپنی بات جگہ پہ بات کہنی چاہیے. اور دوسری طرف ان کو ٹریٹمنٹ ٹھیک ملے گا. ٹھیک ہے, میرے خیال میں اب ٹھیک ہی مل رہا ہے ان کو ٹریٹمنٹ, لیکن فیملی کی تسلی ہوگی کہ ان کو ٹھیک ٹریٹمنٹ بھی مل رہا ہے. تو اس سے ایک پازیٹیو فضا قائم ہوگی, اعتماد کی بحالی ہوگی, اور جو اصل مسئلہ ہے وہ بھی ایڈریس ہوگا. کیا سمجھتے ہیں کہاں پہ بریج کرنے کی ضرورت ہے, کہاں پہ معاملات سیٹل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دونوں جو حکومت ہے اور جو خان صاحب کی فیملی ہے دونوں سیٹسفائی ہو جائے؟ ڈائلاگ. پیپل نیڈ ٹو اسپیک ود ایچ ادر پراپرلی اینڈ شو سمپتھی اینڈ ایمپتھی بوتھ, اور بیٹھ کے ان چیزوں کو طے کرے. دیکھیں,
ورلڈ وار ہوئی تھی نا، تو آخر میں والٹا کے اندر بیٹھ کے یونائٹڈ اسٹیٹس، رشیا اور یو کے جو ہیڈز تھے انہوں نے بیٹھ کے ڈائلاگ کر کے جنگ بند کروائی، مذاکرات کی آخر میں. تو کوئی بھی کنفلکٹ ہو، ایون کہ جنگ ہو رہی ہو، آخر میں آپ کو میز پہ بیٹھ کے بات کرنی پڑتی ہے. اور پاکستان کے یہ بڑا سنجیدہ بات ہے، پاکستان کے جو حالات ہیں اس وقت، اس میں تمام سٹیک ہولڈر، جو میں نے آپ کو سارے اعداد و شمار پہلے بتائے ہیں، جو غربت بڑھ رہی ہے، جو لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے، آنیسٹلی پاکستان کے لوگ رل گئے اس پولیٹیکل کنفلکٹ کی وجہ سے، اس پولیٹیکل کنفلکٹ کی وجہ سے، اور اس گورنمنٹ کی صحیح پالیسیز نہ ہونے کی وجہ سے، چاہے صوبائی ہے چاہے وہ فیڈرل ہیں، اور میں اس میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو بھی شامل کر رہا ہوں جو کے پی کے اندر ہے. بالکل وہ پچھلے کے چند سالوں سے کیا کر رہے ہیں. لوگوں کے وسائل کے لیے بیٹھے نا وفاق کے ساتھ، وفاق ہے، کوئی دشمن تو نہیں ہے، کوئی اور ملک تو نہیں ہے. آپ بتائیں مجھے کہ 2013 سے ان انٹرپٹیڈ پی ٹی آئی رول کر رہا ہے بالکل کے پی کے اندر. یہ بڑا لمبا ٹائم ہے، مطلب کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 13 سال سے کوئی ان کو ہرا نہیں سکا وہاں پہ. وہ مستقل گورنمنٹس بنا رہے ہیں. کیا کے پی کے حالات ٹھیک ہیں آج؟ کے پی میں لوگوں کو سب کچھ مل رہا ہے؟ کے پی میں پیس کی کیا صورتحال ہے؟ کے پی میں ایجوکیشن کی کیا صورتحال ہے؟ کے پی میں پولیس اور ہیلتھ کیئر کی کیا ٹرانسپورٹ کی کیا صورتحال؟ ایون ڈاکٹر صاحب مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں پشاور جاتی ہوں، تو جب پشاور کو دیکھتی ہوں اور باقی جگہوں کو دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں پشاور کا یہ حال ہے تو باقی لوگوں کا کیا حال ہو. ایگزیکٹلی. لیکن وہاں کے چیف منسٹرز، وہاں کی کیبنٹس کیا کر رہی ہے پچھلے چند سال سے؟ کیا کر رہی ہے؟ وہ خان صاحب کو چھڑوانا ان کا ایجنڈا نمبر 1 ہے. تو خان صاحب کیوں اندر ہیں؟ اس کا ایک پولیٹیکل ریزن ہے. تو پاکستان میں اصل میں دس از دی مدر آف آل political conflicts, problems that we have currently between PTI and government and establishment, rather establishment and government. ٹھیک ہے، اس کو حل کیے بغیر پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، پاکستان آگے نہیں چل سکتا، پاکستان مستقل ڈکلائن میں جاتا رہے گا. اور اس کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے آپس میں ان معاملات کو طے کرنے کی ضرورت ہے. پالیٹکس از دی آرٹ آف پاسبل. ہر چیز ممکن ہوتی ہے بشرطے کہ آپ کچھ سمجھداری کا ثبوت دیں، کچھ کچھ لوگوں کی بنیاد کے اوپر جھک جائیں اور کہیں پہ کامن گراؤنڈ ڈھونڈیں اور اس میں یہ چیزیں طے کریں. تو پھر آپ ان ریفارمز کی طرف جا سکیں گے کہ جن کی اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے. بالکل. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، اس وقت کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے، شاید حقان عباسی صاحب متواتر یہ بات کر رہے ہیں، اس وقت دیکھیں یہ جو میں نے جو آپ کو یہ کہا کہ 21 سال میں یہ ان امپلائمنٹ سب سے زیادہ ہے، 11 سال میں، اگر آپ 11 سال کی بات کر لیں کہ 11 سال میں یہ پاورٹی سب سے زیادہ ہے، پچھلے 11 سال میں تقریباً 7 یا 8 پرائم منسٹرز رہے ہیں اس ملک کے اندر مختلف پارٹی سے. اتنی فریکوینٹلی چینجز نہیں، میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں، اتنی مختلف پارٹیز کے تھے وہ پرائم منسٹرز، لیکن پاکستان مستقل نیچے جا رہا ہے. اٹ از ناٹ جسٹ پی ٹی آئی، اٹ از ناٹ جسٹ پی ایم ایل این، اٹ از ناٹ جسٹ پی پی پی. ایوری باڈی ہیڈ این اپرچونیٹی ٹو رن دس کنٹری. اس کے باوجود اگر وہ نیچے جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کچھ فنڈامنٹل ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں. یہ کسی ایک پارٹی کے بس کی بات نہیں رہی آج کے پاکستان کو سنبھالنا. اس کے لیے کچھ مت کریں لوگ، کچھ تھوڑی سی عقل کریں، ارد گرد بیٹھیں میز کے سارے مل کے، اور اس میں سب لوگ ہونے چاہیے، سارے اسٹیک ہولڈرز ہونے چاہیے. ٹو سٹارٹ ود اس میں فوج بھی ہونی چاہیے، اس میں عدلیہ بھی ہونی چاہیے، اس کے اندر پارلیمنٹ بھی ہونا چاہیے، اس کے اندر میجر پولیٹیکل پارٹیز بھی ہونی چاہیے. سب لوگ بیٹھ کے کوئی اگلے 10-15 سال کی پلاننگ کریں پاکستان کے لیے، اور اس کو پھر فائر وال کریں اس پلاننگ کو، کہ کسی کی بھی گورنمنٹ ہوگی ان چیزوں کو نہیں چھیڑیں گے.
ونڈرفل, بہت خوبصورت بات آپ نے کی. ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب, میرے پاس اور بھی بہت سارے سوالات ہیں اور بھی بہت سارے ٹاپکس ہیں, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے یہ پوڈ کاسٹ یہاں پہ ختم کرنا پڑے گا, اور آپ سے دوبارہ گزارش کروں گی کہ ایک بار پھر اگر آپ کے پاس موقع ہو تو ہمیں وقت ضرور دیجیے گا, کیونکہ بہت ساری چیزیں مجھے ابھی لگ رہا ہے کہ ابھی بھی انکمپلیٹ رہے گی. یہ پوڈ کاسٹ مجھے کافی ادھورا لگ رہا ہے, لیکن انشاءاللہ ایک نشست آپ کے ساتھ دوبارہ ہوگی تاکہ جو چیزیں رہ گئی ہم اس کو ڈسکس کریں. اور بڑی خوبصورت بات آپ کی اس بات سے جو ہے وہ اختتام کرنا چاہوں گی کہ ہمیں ایک جگہ پہ بیٹھ کے یکمشت ہو کے فیصلے لینے کی ضرورت ہے. پاکستان تحریک انصاف, پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, عوام پاکستان, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے, کوئی بھی ادارہ ہے, تمام تر بیٹھ کے اگر ایک ٹیبل پہ مشاورت کریں گے, فیصلے لیں گے, تو ہی پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے اور بہتری کی طرف جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے, TSR پوڈ کاسٹ کا حصہ بننے کے لیے اور اتنی پروڈکٹیو گفتگو کرنے کے لیے. ایک نئے گیسٹ, ایک نئے ٹاپک, ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. ٹل دین مجھے, میری ٹیم کو اور بالخصوص پاکستان کو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.